دشمن اسلام و دشمنان دین جہاں پر دیگر حربے استعمال کیے انہوں نے ذکر کربلا کو ختم کرنے کے لیے، عزاداری کو ختم کرنے کے لیے، ان میں سے ایک حرکت انہوں نے یہ انجام دی کہ عزاداری کو بے مقصد ثابت کریں، یعنی دنیا کو یہ تاثر دیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دشمن نے یہ حربہ کیوں استعمال کیا، اس لیے کہ جو بھی کام کھل کے کیا جائے، کھلے بندوں کیا جائے، سر عام کیا جائے، سب کے سامنے آ کر کیا جائے، ظاہر ہے اس سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک مجلس کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر آن کرتے ہیں، اس سے سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب ہم جلوس نکالتے ہیں، اس میں سینہ زنی کرتے ہیں، اس میں نوحہ پڑھتے ہیں، اس سے سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ شہر میں ٹریفک بند ہو جاتی ہے، کبھی بازار بھی بند کرنا پڑتا ہے، سب متاثر ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کاموں سے متاثر ہوتے ہیں، انہیں اگر یہ بتایا جائے کہ جس کام کی وجہ سے تم لوگ متاثر ہوتے ہو اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کے نفرت میں، ان کے غضب میں اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں ایک بے مقصد کام کی وجہ سے اتنا متاثر ہونا پڑ رہا ہے۔ لوگ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، لوگ بازار میں ضروری کام کاج کے لیے آتے ہیں، صرف ایک جلوس کی وجہ سے انہیں رکنا جب پڑ جاتا ہے، اور پھر ادھر سے انہیں مختلف ذریعوں سے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے، محروم کیا گیا ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد بھی کار فرما نہیں ہے۔ اس شخص کے افسوس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی مخالفت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایک بے مقصد کام کی وجہ سے مجھے روک دیا گیا۔ بہت سارے لوگ عزاداری کے اوپر جن کو اعتراض ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں مقصد عزاداری کا علم نہیں ہے۔ ہمیں ہر اعتراض کا الگ الگ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک کام ایسا کر کے سارے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں۔ صرف ایک کام کریں ہم، عزاداروں کا فریضہ یہ ہے، عزاداروں کی ذمہ داری یہ ہے، جو بھی جس طرح سے بھی عزاداری میں آ کر شامل ہوتا ہے اس کے کچھ فرائض بنتے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اگر وہ سارے آ کے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور صرف ایک کام سب مل کر اس دنیا کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اور غیر مسلمانوں کے سامنے صرف ایک کام بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور وہ اپنی عزاداری کا مقصد ہے، یہ مقصد اگر دنیا کے سامنے پیش کر دیں، بہت سارے سوالات اور بہت سارے اعتراضات وہیں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عزاداری ایک آبائی رسم نہیں ہے، ایک سنت آبا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا آبائی طور طریقہ ہے، ہم نے اپنے آبا کو دیکھا ہے، تو وہ اپنی فکر کی اصلاح کر لے کہ یہ آبا کی سنت نہیں ہے، یہ خدا کا فریضہ ہے۔ یہ ہمیں آبا نے نہیں سکھایا، یہ ہمیں ائمہ ہدا نے سکھایا ہے۔ ہمارے آبا کو بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ عزا قائم کرو، ہمیں بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ عزا قائم کرو۔ اور جب یہ فریضہ ہمارے ذمہ لگایا گیا، ہمارے دوش پہ ڈالا گیا کہ آپ کو ذکر کربلا کرنا ہے، آپ کو ذکر سید الشہداء کرنا ہے، آپ کو سوگواری اور عزاداری سید الشہداء برپا کرنا ہے، تو ساتھ اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہماری انہوں نے مقرر فرمائی ہیں۔ عزاداری میں سب کے ایک ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ جو ممبر پہ آ کر مجلس عزا سے خطاب کرتا ہے، اس کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ جو بانی مجلس عزا بنتا ہے، اس کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ جو مجلس عزا میں شرکت کرتا ہے، اس کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔
سب سے پہلا نقطہ ہم دنیا کو یہ سمجھائیں کہ ازاداری